اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مسز نعیم طارق آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہ جو ہم عورتوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج ہمیں اپنا مقام دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں کون سا مقام دیا ہے اور آج ہم خود کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج درس کے آخر تک ہمیں اپنی حیثیت، اپنی اہمیت سب کچھ جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے موضوع کی طرف آنے سے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کیونکہ تقابل اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم دونوں ادوار کو ساتھ میں دیکھیں گے۔ پہلے اس دور کو دیکھیں جب عورت کی کیا حیثیت تھی، اور اس دور کو دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ تو جب ہم اسلام سے پہلے عورت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوفناک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ عرب میں عورت کو مال مویشی سمجھا جاتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے شوہر نے اپنی خدمت کے لیے اسے کھانے اور کپڑے پر ایک غلام کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کے گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی۔ عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ہی ذی شعور اور ذی روح بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ اس طرح کا تھا جیسے مٹی کی مورتیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی بے جان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ جاندار ہوتے ہوئے بھی بے جان ہے۔ جب چاہا بے تحاشا مار پیٹ لیا، بغیر وجہ کے مارا پیٹا، جب جی چاہا کھانے کو دیا، جب جی چاہا کپڑا دیا، جب نہ جی چاہا تو وہ مانگنے کی روادار نہیں ہے۔ پھر مزید جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں تو جوئے میں عورتوں پر شرطیں لگتی تھیں، اور مرد اپنی بیویاں جوئے میں ہار جایا کرتے تھے۔ خاوند کی لاش کے ساتھ عورت کو قانوناً جلایا جاتا تھا، اور اسے کہیں پر برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا جو سرچشمہ ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا۔ اور جو اس زمانے کے چوٹی کے نامور فلسفی تھے وہ تو عورت کے انسان ہونے کو ہی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کی نظر میں تو وہ انسان ہی نہیں تھی۔ قدیم یونان کی اگر بات کریں تو وہاں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور یہی اس کی زندگی تھی۔ میراث میں اس کا حصہ یا اس کا کوئی حق ماننا تو درکنار، تصور بھی محال تھا۔ رومیوں نے تو عورت کو جانور کا مقام دیا ہوا تھا، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ اگر اہل عرب کے زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ایک بہت عام سی بات تھی۔ ان کی کفالت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور ان کو رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر بھی رکھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آنکھوں کا پانی اس حد تک مر چکا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں کو جس طرح جائیداد تقسیم ہوتی تھی، باپ کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، مائیں بھی تقسیم ہوتی تھیں، اور وہ ماؤں کو پھر اپنی بیویوں کے درجے پہ رکھ کے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا حساب کتاب کیا کرتے تھے، اور اس میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی
ایک دوسرے کے ساتھ بیویاں بدل لینا ایک بہت عام اور معمولی سی بات تھی. جس کی بیوی پسند آ جائے وہ اس کے ساتھ اپنی بیوی بدل لیا کرتا تھا، اور یہ اس معاشرے میں ایک کوئی عیب نہیں تھا، ایک عام معمولی سی بات تھی جو روزانہ جو ہے نا وہ لوگ دیکھا کرتے تھے. اب آتے ہیں اسلام کی طرف کہ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو کیا مقام دیا. کہ اگر ہم اسلام میں عورت کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کسی گرلز کالج میں بطور چیف گیسٹ گئے، تو وہاں پر ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جب بھی نبی یا رسول بنایا مرد کو ہی بنایا، عورت کو تو نہیں بنایا. یعنی یہ تو عورتوں کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی نا کہ رسول کوئی عورت نہیں بنی، ہمیشہ سے مرد ہی بنے. اب یہ وہ سوال تھا جس پر مدتوں بحثیں ہو چکی تھیں، سیمینارز ہو چکے تھے، تقاریر ہو چکی تھی، اور کوئی حاصل حصول نہیں تھا. تنقید برائے تنقید والا معاملہ تھا. لیکن اس سوال کا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے اتنا مدلل اور مکمل جواب دیا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، کہ اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ انسانیت اپنے عورت ہونے پر فخر کرے گی. کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ فرمایا بیٹی مرد رسول بنتے ہیں، مرد رسول بنتے ہیں، عورت رسول جنتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر عورت تخلیق ہی نہ کرے تو رسول کہاں سے آئے گا؟ یہ عورت کی تخلیق ہے نا. سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی جتنے بھی رسول گزرے ان کے والدین تھے. ہاں ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر والد کے تھے، لیکن ماں تو موجود تھی نا. تو عورت کو اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ ایک رسولوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کی بھاری ذمہ داری عورت کے کندھوں پر ڈال دی. یہ عورت کا اسلام میں مقام ہے. اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی کہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت کو عورت کے قدموں تلے رکھ دیا اور فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج کا ثواب ملے گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ فرمایا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب کچھ معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ تو بہت عالم فاضل ہونے کا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا صحیح فہم نہیں رکھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عورت کی عزت کو کم کیا جائے، اور وہ اس کا حوالہ قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن میں تو صاف صاف اس بات کا ذکر ہے کہ جو مرد کمائے وہ اس کے لیے ہے اور جو عورت کمائے وہ اس کے لیے ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ قرآن نے عورت کو معاشی جد و جہد کی کھلی اجازت دی ہے. یا یہ کہ فلاں جو غزوات ہوئے اس میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے، ان کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے. ان پہ یہ پابندیاں جو نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے لگائی ہیں کہ 4 دیواری میں رہو، یہ سب کی سب تو غلط ہو گئیں. اب ایسی باتیں جب تواتر سے انسان سنتا ہے نا تو چونک جاتا ہے کہ جب ان باتوں کو اس زور و شور اور اعتماد سے کہا گیا ہے تو یقیناً ایسی کوئی بات تو ہوگی. جہاں تک دینی اور اخلاقی سطح کا تعلق ہے تو قرآن اور اسلام اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ
جو مرد نیکی اور بدی کماتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہے وہ، اور اسی طرح جو عورت جو نیکی کمائے گی اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو بدی کمائے گی تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک علیحدہ سے شخصیت ہے، اس کا ایک علیحدہ سے تشخص ہے، اور اسی شخصیت اور تشخص کو اگر قرآن سے دیکھا جائے تو سورہ تحریم میں واضح کیا گیا ہے کہ بہترین مردوں کے گھر میں بدترین عورتیں رہی ہیں۔ اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع ہوتی تو ان دو جلیل القدر رسولوں کی بیویاں دنیاوی اور عذاب اخروی کی مستحق کبھی قرار نہ پاتی، لیکن ان رسولوں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ بھی کام نہ آیا اور وہ جہنم کی سزاوار قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ تحریم میں ہی، اللہ کافروں کے مقابلے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ چنانچہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے مرد اور عورت کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل جدا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں پر جو خیانت کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو یہ بدکاری کے مفہوم میں ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر سے یہ قول روایت کیا ہے کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی، ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی، وہ اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدکاروں کو دیا کرتی تھیں۔ یعنی یہ ان کی خیانت تھی جو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی تھیں۔ اسی طرح سورہ تحریم میں ایک دوسری مثال بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مثال دیتے ہیں فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ فرعون کون تھا؟ اللہ کا بدترین دشمن، اللہ کا باغی، انتہائی سرکش، خدائی کا دعوے دار، اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا، لیکن اس کی بیوی ایسی صاحب ایمان، خدا پرست اور خدا ترس خاتون کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، اور ان کی دعا جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں سورہ تحریم میں، اور اللہ ایمان کے معاملے میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ آپ دیکھیں حضرت آسیہ کے لیے فرعون جیسے باغی و سرکش کی بیوی ہونا بھی کسی نقصان کا موجب نہ ہوا۔ ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت دینی اور اخلاقی حیثیت سے مرد کے تابع بالکل بھی نہیں، بلکہ اس اعتبار سے اس کی شخصیت بالکل علیحدہ ہے،
اور اس کو اپنی اس علیحدہ شخصیت کے ساتھ قبر سے اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور علیحدہ کھڑے ہونا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب دینا ہے جو اس سے پوچھے جائیں گے۔ وہ اس وقت اپنے دین کو، اپنے چیزوں کو اپنے گھر کے مردوں کے حوالے نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر ایسا تھا، میرے شوہر نے یہ کہا، میرے بیٹے نے یہ کہا، میرے فلاں نے یہ کہا۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت کرنے والی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور اے صفیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ بہت سخت وقت، جب وقت کا رسول اپنے سگے عزیز ترین رشتہ داروں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اپنی تیاری خود کرو۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ ہم نے اس معاملے کو بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہم جنت کے وارث ہیں، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اب مختصراً بات کرتے ہیں اس مساوات کی جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ اب عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں معاشرے میں، مختلف مقام ہیں، مختلف یوں سمجھ لیں عہدے ہیں اس کے۔ کہیں پر وہ آپ کو ماں نظر آئے گی، کہیں پر وہ آپ کو بیٹی نظر آئے گی، کہیں پر وہ بیوی کی صورت میں موجود ہے اور کہیں وہ بہن ہے۔ یہ سارے رتبے، یہ ساری حیثیتیں ایک سے بڑھ کر ایک قابل احترام اور قابل قدر ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا ٹائم ان پہ دیتے ہیں کہ ایک ایک حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کی یہ حیثیت اسلام کس طرح جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسلام میں عورت کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ماں ہے، اور اس حساب سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ادب و احترام اور معروف میں ان کی فرما برداری کے جو تاکیدی احکام قرآن و سنت نے دیے ہیں، ان کی کوئی نظیر آپ کو کسی بھی دوسرے مذہب یا نظام فکر میں نہیں ملے گی۔ یہ احکام پورے قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، سورہ احقاف، مختلف طریقوں سے والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے۔ متعدد مقامات پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سورہ لقمان میں شرک کی مذمت کے بعد فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق کو پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھاتے ہوئے اور کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر
اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ سورہ لقمان کی اس آیت کے اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق پر فائق ہے، لہٰذا حدیث نے اس فوقیت کو واضح کر دیا کہ ماں کے حسن سلوک کا یہ حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ احترام و تکریم کی مستحق ماں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ تیسری دفعہ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ اس طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دوران حمل اور وضع حمل میں جو خاص تکلیف اور خاص مشقت عورت اٹھاتی ہے اور جس درد و کرب سے اسے سابقہ پیش آتا ہے، اس کا تصور بھی مردوں کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی تکلیف سے گزرنا تو درکنار، یہ سوچ بھی مردوں کو نہیں آ سکتی کہ عورت پر اس وقت کیا بیتتی ہے۔ یہ تو اپنی ماں کی بات تھی نا، سگی ماں کی بات تھی، لیکن اسلام نے تو عورت کو رضائی ماں کی صورت میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ سارا بچپن اور ان کی محبتیں نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی چادر بچھاتے تھے اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ اس پر بٹھاتے تھے۔ وہ جب تک بیٹھ نہیں جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اور ان کو وہ عزت دی کہ آج دنیا میں بہت ساری سگی مائیں ہیں جو اولاد کی اس عزت کو ترستی ہیں جو حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورت جب ایک بیٹی ہوتی ہے تو اس کا اسلام نے کیا مقام متعین کیا ہے۔ اس تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو عرب کا ماحول اگر ہم ذہن میں لاتے ہیں تو بیٹی کی ولادت پر باپ کا کیا حال ہوتا تھا۔ وہ تو بیٹی کو اپنے لیے گالی سمجھتا تھا، تانا سمجھتا تھا، اس کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا تھا، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اپنا چہرہ چھپاتا تھا، اور آخر کار اس کا یہ جھوٹا احساس شرمندگی اور ندامت اس کو اس قبیح فعل پر آمادہ کر دیتا تھا کہ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو کسی گہرے گھڑے میں دبا دیتا اور اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ پھر وہ اپنے اس ظالمانہ و بہیمانہ فعل پر فخر کرتا پھرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ان کی اس رسم بد پر سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انداز میں نکیر کی گئی ہے، قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ کیا جواب ہوگا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے یہ کارنامے فخریہ کیے؟ کیا جواب دیں گے وہ؟ اس وقت اللہ کے حضور گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں تو گردن اکڑ گئی نا، بیٹی کو دبا دیا، لیکن وہاں پر کیا حال ہوگا۔ پھر سورہ نحل میں اس وحشت ناک رسم کا نقشہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ کھینچا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہی اور کلونس چھا جاتی تھی اور وہ بس خون کے سے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔
لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے گا، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا زمین میں دبا دے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام نے کس طرح اس صورتحال میں انقلاب برپا کیا، یہ سیرت کی کتابوں میں بہت مفصل ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز باعث شرم نہیں بلکہ موجب سعادت ہے۔ امام مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو 7 والی انگلی سے ملا کر دکھایا۔ صحیح مسلم ہی میں یہ روایت بھی ہے، جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کہاں وہ عالم کہ معاشرے میں بیٹی کا باپ ہونا باعث عار اور باعث شرم سمجھا جاتا تھا، اور کہاں یہ عالم کہ معاشرے میں یہ بات دلوں میں راسخ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بیٹیوں کی خوش دلی کے ساتھ محبت اور شفقت سے پرورش کرے گا تو اس کے لیے قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نار جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دی، 1 نہیں 4 بیٹیوں کا باپ بنایا۔ بیٹے بھی دیے لیکن کم عمری میں ہی انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے مرہم اور موجب اطمینان بن جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہ دیا ہو اور صرف بیٹیاں ہی دی ہوں۔ ان کے دل میں بیٹیوں کے لیے جگہ ہو، بیٹوں کے لیے حسرت تو ہو، لیکن وہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی تو 4 بیٹیاں دی تھیں، وہ بھی تو 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی، کیونکہ خاندان تو بیٹیوں سے آگے چلتا ہے۔ اس پر سورہ کوثر میں یہ وعید آئی، ان شأنک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اے نبی ہم نے الکوثر عطا کیا ہے۔ دشمنوں کے اس طعنے کا جواب وہ رویہ ہے کہ 4 بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش فرماتے تھے، اور اس محبت کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جب وہ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے اور باصرار اس پر ان کو بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے میرے جگر کا ٹکڑا کے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ کتنا پیارا بلانے کا انداز ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت و شفقت اور عزت و احترام کا معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل نے بیٹی کو ذلت و عار کے مقام سے اٹھا کر اس عزت و احترام کے مقام پر فائز کر دیا جس کی نظیر تو درکنار ہلکی سی جھلک بھی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عورت بحیثیت بیوی، یہ اس کی تیسری حیثیت ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو والد اور والدہ کے متعلق بتایا کہ قانون کے معاملے میں والد کو اور حسن سلوک کے معاملے میں والدہ کو فوقیت حاصل ہے، یہی صورتحال ہمیں اسلام کے آئلی نظام میں شوہر اور بیوی کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ قانونی اعتبار سے مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے اور غلبہ دیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی جہاں قانونی طور پر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی سطح پر اپنی بیویوں کے ساتھ
حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ جس کا اس مختصر وقت میں احاطہ ممکن نہیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، اور اس دنیا کی بہترین متاع نیک عورت یعنی بیوی ہے۔ یعنی لوگوں جان لو کہ اس دنیا کی زندگی کے گزارنے اور برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ قدر و قیمت کے تعین کا یہ انداز، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی تخلیق و ایجاد کے ثمرات و نتائج کو سنبھالنے کا سلیقہ اور ہنر عطا فرمایا ہے، اس کو گھر بنانے اور گھر بسانے کی قابلیت بخشی ہے، اس کو گھر گرہستی کے کاموں، بچوں کی پرورش اور گھریلو امور سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ خاندان کی اندرونی تنظیم میں اسے گھر کے حاکم کی ملکہ کا مقام عنایت کیا ہے۔ کسب معاش کی ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، تو اس کمائی سے گھر کا انتظام کرنا اس کے ذمہ لگایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم کی آیت جو ہے وہ آئی ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا کی تفسیر میں صحیح بخاری میں یہ قول بھی منقول ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اب بیوی کے لیے جو صحیح طرز عمل قرآن بتاتا ہے کہ بس نیک بیویوں کو سزاوار ہے کہ وہ فرما برداری کرنے والی اور مردوں کے پیچھے ان کے حقوق اور رازوں کی حفاظت کرنے والی بنے، بوجہ اس کے کہ اللہ نے اس چیز کی حفاظت کی ہے۔ یعنی یہ نیک بیوی کی خصوصیت ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے رازوں کی حفاظت ہو۔ اب دیکھتے ہیں عورت بحیثیت بہن۔ یہ عورت کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت رخ ہے، جہاں وہ بہن کے روپ میں بھائیوں کی لاڈلی اور گھر بھر کی رونق ہوتی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پا رہے تھے تو حضرت شیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن شعور کو پہنچنے تو اس سے پہلے ہی حضرت شیمہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی تھیں۔ کئی سال گزر گئے، آپ نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد جب بنی حوازن اور بنی ثقیف نے طائف کی جاگیروں کے لالچ میں مکے پر حملے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر مکہ سے وادی حنین میں اترے۔ خون ریز جنگ ہوئی، دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ امان کے طالب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ جب قیدی سامنے آئے تو ان میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں۔ کیونکہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ پہچان سکے، تو انہوں نے ایک ایسا نشان بتایا کہ شک کی گنجائش نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اپنی چادر بچھائی، انہیں اس پر بٹھایا اور انہیں بہت خاطر مدارت کی، اور انہیں یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو ہر طرح کی عزت اور احترام ملے گا، ہر طرح کی آپ کو سہولت ہوگی، لیکن اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو پھر بھی میں آپ کو روکوں گا نہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ حضرت شیمہ نے واپس جانے کو ترجیح دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تحائف دیے اور انہیں ان کے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا، اور اسی وقت وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ اب خواتین کے لیے جو اسوہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اگر اب عبادات میں دیکھتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، لیکن امہات المومنین کی زندگیاں جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ایک
مسلم عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ مثلاً حضرت ختیجہ کا اثار و قربانی، صبر و برداشت، مشکل وقت میں ہم سفر کا ساتھ دینا، اپنی دولت کو آپ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ کفار و مشرکین جب آپ وسلم کو اذیت دیتے تو آپ وسلم ان کو جو ہے نا وہ تسلی دیتی اور کفار کی جو باتوں کی کاٹ تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اطاعت نبوی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، اس بات کا حضرت سودا نے اتنا اثر لیا اور اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو وہ بہت چھوٹی عمر کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دیکھ لیا تھا کہ ان میں وہ قابلیت ہے کہ جو آگے چل کے امت کی عورتوں کے لیے ایک معلمہ کی حیثیت سے بہت کام آنے والی ہیں۔ تو انہوں نے جو دین عورتوں تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور عورتوں تک پہنچایا۔ ہر زوجہ محترمہ نے یہ کام اپنی استعداد کے مطابق کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم و فضل اور علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں ان تمام لوگوں سے جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئیں۔ اب آتے ہیں عورت کے اصل جو ہے نا وہ دائرہ کار وہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث نے عورت کا جو اصل مقام ہے نا وہ اس کے گھر کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی سج نہ دکھاتی پھرو، یعنی بغیر کسی شرعی عذر یا ضرورت کے عورت کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو وہ یہ دیکھ لے کہ میری ضرورت کیا ہے اور میں کیوں باہر جا رہی ہوں، کیونکہ جو موجودہ دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے چار دیواری بہتر ہے۔ ہاں، اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس سے ستر اور حجاب کی مکمل پاسداری کرنی ہے، محرم کے ساتھ باہر جائے اور کوئی ایسا زیور استعمال نہ کرے جو آواز پیدا کرتا ہو اور جس سے غیر محرم جو مرد ہیں وہ متوجہ ہوں، مثلاً چوڑیاں یا پازیب وغیرہ یا ایسی جوتی جو آواز پیدا کرے۔ جب باہر نکلیں تو کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اپنی آواز کو لوچدار نہ بنائیں، کیونکہ یہ باعث فتنہ ہے اور شیطان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ایسے مواقع پر آواز میں کرخت انداز پسندیدہ ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو کا استعمال عورت کے لیے ممنوع ہے۔ اگر ہاتھوں پر مہندی وغیرہ لگائی ہے تو دستانوں کا استعمال کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ اپنے پیر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے، یعنی ایسا کوئی عمل قابل قبول نہیں جو دوسروں کو متوجہ کرے۔ اگر عورت معاش کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، یا کسی کا شوہر اس کے سر پر نہیں رہتا، اس کو کام کاج کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ستر و حجاب کے تمام احکام کی پابندی کرے اور ایسے پیشے اختیار کرنے سے حتی الامکان بچے جن میں مردوں سے براہ راست سابقہ پیش آتا ہو۔ از روئے اسلام یہ مسلم خواتین کے لیے قطعی ناجائز بلکہ حرام کے درجے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے، یعنی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے اپنے دائرۂ کار کا پتہ ہونا چاہیے، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر گھر سے باہر ہے تو اس پر اسلام کے کیا احکام آتے ہیں اور اسے کس طرح جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اپنی بات اس چھوٹی سی ایک بات پر ختم کروں گی کہ عورت اور دعوت و تبلیغ، عورت کے اندر 4 صفات موجود ہیں۔ پہلی صفت، عورت روتی بہت ہے۔ اگر عورت کا رونا امت کے لیے ہو
تو امت میں دین زندہ ہو جائے۔ نمبر 2، عورت بولتی بہت ہے۔ اگر عورت کا بولنا دعوت اللہ کے لیے ہو تو امت دعوت دینے والی بن جائے۔ نمبر 3، عورت کے اندر منوانے والی صفات موجود ہیں۔ اگر عورت اللہ کے راستے کے لیے منوائے تو کامیابی مل جائے۔ نمبر 4، عورتیں بہت صبر کرنے والی ہیں۔ اگر دین کی مشقتوں پر صبر کرنے والی بن جائے تو اس عورت کا دین نکھر جائے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔